اور وہ اسی طرح پھر ابھی نکاح میں ہے اور وہ بول دی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ ساری زندگی جتنے مرتبہ میاں بیوی قریب آئیں گے اور جتنا بھی وہ معاملات کریں گے وہ سب کا سب حرام اور زنا شمار ہوگا. جو بچے پیدا ہوگا وہ حرامی کہلائے گا، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوگا ہر ایک کام جو ثواب کا کام ہوتا کہ بیوی اگر شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے دے رہی ہے تو کھانا بنانے کے لیے جو اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے وہ پسینہ ٹپکنا اس کے لیے ثواب ہوتا، اس کے لیے کھانا بنانا ثواب ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر بنیاد کو اس نے کھوکھلا کر دیا تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ کھانا بنانا بھی گناہ، اس کے ساتھ رہنا بھی گناہ، ہر ایک چیز گناہ، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پھر اس کے بچے جو ہوں گے وہ بھی حرامی کہلائیں گے. اس کے بعد جو بچے ہوں گے، ابھی پچھلے ہفتے ابھی 2 ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے، اس جمعہ سے پچھلے والا جو ویک گزرا ہے لاسٹ ویک، اس ہفتے میں ہمارے پاس ایک کال آیا تھا طلاق کے سلسلے میں. میرے کو کال کی جو لڑکی جس کو طلاق ملا تھا، وہ کال کر کے بول رہی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے محلے کی ہے، جس لڑکے سے اس کا نکاح ہوا وہ لڑکی اس لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے مسلسل 4 مہینے مار کھائی گھر میں، مسلسل 4 مہینے. چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں اور کہاں کہ یہ نہیں بتا رہا ہوں تو عیب ظاہر کرنا نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بات کو چونکہ اور عوام ہوتی تو یہ صرف جو دولہے حضرات ہیں یہ 2 لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ سب کے لیے یہ بات ایک بہت اہم ہے، بہت 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 زیادہ اہم ہے. تو بولی کہ 4 مہینے تک تقریباً ہم گھر والوں سے لڑے کہ ہم شادی کریں گے تو اسی سے کریں گے. گھر والے بول رہے تھے کہ ہم نہیں کروائیں گے، لیکن ہم گھر والوں کو بولے کہ ہم کو مار کر کے کچھ بھی کر دیجئے لیکن ہم شادی کریں گے تو صرف اسی سے. اور 4 مہینے مار کھانے کے بعد، اس کے ظلم سہنے کے بعد ہم کسی طرح گھر والوں کو منائے، اور منانے کے بعد ابھی صرف 7 مہینے گزرے ہیں نکاح کو. کتنے دن؟ صرف 7 مہینے نکاح کو گزرے ہیں. اور کل رات میں ہماری بات ہو رہی تھی تو بات میں تھوڑا غصہ ہو گئے تو ہم غصے میں اس کو بول دیے کہ ہم کو طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو. ہم غصے میں بول دیے، لڑکا بھی غصے میں تھا، لڑکا بول دیا ہاں جا تم کو ہم طلاق دے دیے طلاق دے دیے طلاق دے دیے، غصے میں بول دیا. اب وہ جا کر کے سب سے پہلے مفتی یوٹیوب مفتی صاحب جو ہے سب سے پہلے ادھر آدمی رجوع کرتا ہے کہ کہاں پہلے کرے. یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیا، وہاں بہت ٹیڑھا مسئلہ دکھایا کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دے دے تو اس کے لیے ایسا ہوگا کہ بہت مشکل ہوگا پھر اس سے اگر واپس نکاح کرنا چاہے تو. میرا صرف بولنے کا اتنا مقصد ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ مفتی صاحب اگر میرے امی ابو، میرے پاس وہ بالکل وہ چیٹ بھی موجود ہے، کہ اگر میرے ابو نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے یہ بتا دیتے کہ غصے میں بولنا یا لفظ طلاق کا اس طرح سے آپس میں بات چیت بھی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا سزا مل سکتا ہے تو ہم لوگ کبھی ساری زندگی طلاق کا لفظ اپنے زبان پر لاتے ہی نہیں. اب کیا ہوا کہ اتنا ٹائم بیت جانے کے بعد اب کس کو بلیم کر رہا ہے؟ ماں باپ کو بلیم کر رہا ہے. اس کے بعد پھر کیا بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے تو ہم لوگ کو ایک غلطی والا معاف نہیں کر سکتا ہے. اور یقین مانیے کہ اس کے گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوا اور وہ اسی طرح پھر ابھی نکاح میں ہے اور وہ بول دی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ ساری زندگی جتنے مرتبہ میاں بیوی قریب آئیں گے اور جتنا بھی وہ معاملات کریں گے وہ سب کا سب حرام اور زنا شمار ہوگا. جو بچے پیدا ہوگا وہ حرامی کہلائے گا، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوگا ہر ایک کام جو ثواب کا کام ہوتا کہ بیوی اگر شوہر کے لیے کھانا بنا کر کے دے رہی ہے تو کھانا بنانے کے لیے جو اس کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے وہ پسینہ ٹپکنا اس کے لیے ثواب ہوتا، اس کے لیے کھانا بنانا ثواب ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر بنیاد کو اس نے کھوکھلا کر دیا تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ کھانا بنانا بھی گناہ، اس کے ساتھ رہنا بھی گناہ، ہر ایک چیز گناہ، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پھر اس کے بچے جو ہوں گے وہ بھی حرامی کہلائیں گے. اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ بھی کیوں؟ کیونکہ جو اس کی اصل نسل جہاں سے چلی تھی وہاں پر کیا ہوا؟ کھوٹ پیدا ہو گیا. وہ بولی کہ اگر ہم اپنے امی ابو کو بتا دیں گے یہ بات کہ رات میں لڑائی ہو رہی تھی اور ہم غصے میں بول دیے کہ ہم کو طلاق دے دو اور لڑکا دے دیا تو ہماری امی ابو دونوں کو مار دے گا. اگر اس کو پتا چلے گا کہ اگر طلاق دے دیا ہے تو پھر ہم کو کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر نکاح کے بعد وہ حلالہ کا مسئلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد عدت گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس نکاح کرنا پڑے گا،
تو اگر ہمارے امی ابو کو پتا چلا کہ جس لڑکے کے لیے ہم مار کھا کر کے شادی کیے ہیں وہ لڑکا سے رات میں ہم لڑ کر کے لے لیے تو ہم کو مار دے گا. اسی لیے صرف ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے اور آس پڑوس کے اور سماج اور معاشرے کے ڈر کی وجہ سے وہ لڑکی اب ساری زندگی حرام طریقے سے زندگی گزارے گی. تو صرف دولہے حضرات سے مخاطب نہیں تھا, یہ ہم لوگ کے معاشرے میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ تم اپنی گھر چلے جاؤ, تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے, اور اس کا مقصد طلاق دینے کا تھا, وہ لفظ طلاق استعمال نہیں کیا, صرف بولا کہ تم آزاد ہو, تم میرے گھر سے چلی جاؤ, تم آزاد ہو, تم بھاگ جاؤ, یہ لفظ بول کر کے اگر اس کے مقصد میں اگر طلاق تھا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گا. اگرچہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگا, رجوع کا حق ہوگا, لیکن طلاق بہر صورت پڑ جائے گی. تو اس چیز کا آپ لوگ خوب خیال رکھیں کہ زندگی میں سچویشن چاہے جتنا خراب آ جائے, کچھ بھی ہو, ابھی تو شروع ہے نا, ہر چیز میں کل جدید لذیذ, عربی میں ایک جملہ ہے کہ ہر نئی چیز لذت دار ہوتی ہے, کہ ابھی شروع میں آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ اب ان لوگ کا تو ہوگا ہی نہیں, ہم تو بہت پیار کرتے ہیں, میرا کچھ نہیں ہو سکتا, ہم لوگ کے بیچ میں لڑائی ہوگا ہی نہیں, صرف 6 مہینہ 2 سال مشکل سے, ایک میاں بیوی بیچ میں ناممکن ہے کہ لڑائی نہ ہو, میاں بیوی کے بیچ میں ناممکن ہے, یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ لڑائی نہ ہو. اور سب سے بڑی چیز جو نئے جنریشن کے دلہن لوگ ہیں, جو پاکستانی ڈرامہ دیکھ چکی ہے, جو انڈین سیریل دیکھ چکی ہے, جو بالی ووڈ کی موویز دیکھ چکی ہے, ان لوگ جب دلہن بن کے ابھی سسرال میں جاتی ہیں, ان لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو صرف اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ چاہے وہ غصے میں بولے, چاہے وہ پیار میں بولے, چاہے کچھ بھی سچویشن ہو, اور چاہے آپ, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے طلاق دینے کا حق چھین لیا, ورنہ جتنا آدمی ایک بھی شادی شدہ نہیں رہتا, شادی ہوا 6 مہینہ کے بعد رنڈوے بن گئے. کیوں؟ کیونکہ جو بیوی تھی اس کو غصہ آیا, وہ طلاق ہی دے گی, اس کے اندر کنٹرول, اس کے اندر برداشت کرنے کا طاقت ہے ہی نہیں. شریعت اس وجہ سے اس سے چھین لیا کہ آپ بیوی ہیں, آپ عورت ہیں, آپ کے اندر یہ برداشت کرنے کا طاقت نہیں ہے, اسی لیے ہم آپ سے طلاق کا حق چھینتے ہیں. مردوں کے اندر صبر کرنے کا طاقت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو. گجرات میں لاسٹ ٹائم جب افتاح کے سال میں تھا, مفتی کے کلاس میں لاسٹ ٹائم آیا کہ 77 سال کا بوڑھا اپنی بوڑھی کو طلاق دیا تھا. 77 سال کا بوڑھا, جو بیوی پوری زندگی اس کا خدمت کر کر کے تھک گئی, اب اس کے شوہر کے مال میں کوئی حق نہیں رہا, اب شوہر کے مال میں اس کا کوئی حق نہیں رہا, نہ زمین میں حق, نہ کسی اور چیز میں حق, پورا کا پورا ختم. اور وہ جو 50 سال 70 60 سال جو اس کے گھر میں آ کر کی خدمت کیا, اس کا کیا صلہ ملا؟ تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ زندگی کے کسی بھی ایج میں ہو, سچویشن چاہے جیسا بھی ہو, ہم ہر ایک سچویشن میں ہم کچھ بھی کریں گے, لفظ طلاق کو ہم ابھی سے طلاق دیتے ہیں, زبان پر لائیں گے ہی نہیں, کچھ بھی ہو جائے, ہم اپنا سر پیٹ لیں گے دیوار پر, ہم کچھ بھی کر لیں گے, لیکن اس چیز کو اپنی زبان پر نہیں لائیں گے. ورنہ آپس میں یہ, جب 2 لوگ آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں, تب تنہائی میں لڑائی کر کے کچھ بھی بول دیتے ہیں, پھر اس چیز کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں, اور پھر عوام کے بیچ اسی طرح رہتے ہیں. لیکن چونکہ آپ اب جیسے وہ لڑکی بول رہی تھی کہ اگر ہمارے امی ابو پہلے بتا دیتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں, تو اس وقت کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن شریعت تو شریعت ہے, شریعت کا جاننا آپ کے اوپر فرض تھا, لیکن آپ نے شریعت کو نہیں جانا, تو اس کی وجہ سے آپ کو بھگتان بھگتنا پڑے گا, پھر بچے اور پھر نسل در نسل خراب ہوتی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد افضل بھائی کو, حسن بھائی کو, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خاندان سے, ارشد بھائی ہیں, سب کو مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ عافیت سے یہ نکاح کا مجلس منعقد ہو پایا اور نکاح ہونے کو چلا. اللہ تعالیٰ دونوں دولہا اور ان کی بچیوں کو اور دونوں خاندان کے بیچ میں خوب خوب محبت پیدا فرمائے, اور ان سے جو آگے نسل چلے گی, اس نسل کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور نیک اور خوبصورت اور خوب سیرت بنائے, اور خوب خوب رزق میں برکت دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بات کہی گئی ہے اس پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. دولہے صاحب اس بات کا خوب خیال رکھیں, کچھ بھی ہو جائے.